سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے ہی آپ پر جو آزمائش آنی تھی اس کے متعلق ارشاد فرما دیا تھا، تو آپ نے پہلے سے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی کی تیاری کروا رکھی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے وضو کر کے نکلا، ارادہ کیا کہ میں آج کا دن سرکار کے ساتھ گزاروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پتہ چلا کہ سرکار تو موجود نہیں ہیں اور اس طرف چلے گئے ہیں، تو آپ نے پوچھتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور قریب ہی ایک باغ میں پہنچے جس کے اندر عریس نامی کنواں ہے۔ اس باغ کے اندر پہنچے تو دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا تو آ کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور دل میں کہا لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ اليوم، کہ آج میں سرکار کا دربان بننے کی سعادت حاصل کروں گا، یعنی کہ آج میں سرکار کا دربان بنوں گا۔ دروازے پہ بیٹھ گئے، محبوب کریم علیہ السلام نے اس کنویں کے منڈیر پر اپنے پاؤں کو کنویں کے اندر لٹکایا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ باہر سے دستک ہوئی، آنے والے نے اجازت چاہی تو آپ نے پوچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ کون؟ تو آگے سے جواب آیا میں ابو بکر۔ تو آپ حاضر خدمت ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عرض کیا ادخل ورسول اللہ یبشرک بالجنہ، کہ آپ داخل ہو جائیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ میں پھر وہیں بیٹھ گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے اور جا کے حضور کی دائیں طرف اسی طرح حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو کنویں کے اندر لٹکا کر منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں دل میں خواہش کر رہا تھا کہ میرا بھائی جو وضو کر رہا تھا جب میں گھر سے نکلا تھا، تو میں خواہش کر رہا تھا کہ کاش وہ بھی آ جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو جنت کی بشارتیں دے رہی ہیں تو اس کو بھی جنت کی بشارت مل جاتی۔ تو ساتھ ہی پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ تو آواز عمر بن خطاب۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ایذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ انہیں بھی آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ میں واپس پلٹا، سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر ان کو جب کہا ادخل وبشرک رسول اللہ بالجنہ، کہ آپ داخل ہو جائیں، آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت خوشخبری دی ہے۔ آپ آئے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف منڈیر پر اسی طرح سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں پھر دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑا وقت گزرا کہ پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا عثمان بن عفان۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایذن لہ، کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دو، الا بلوى تصیبہ، اور ساتھ میں سخت آزمائش کا بھی بتا دو کہ وہ جو ہیں وہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کے حضرت عثمان سے کہا ادخل وبشرک رسول اللہ بالجنہ علی بلوى تصیبک، کہ اے عثمان، اللہ کے رسول نے آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی دی ہے اور خوشخبری جنت کی بھی دی ہے اور ساتھ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہونے کا بھی کہا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا خوشخبری پر، اور ساتھ ہی اللہ المستعان کہا کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ مجھے صبر کی توفیق دے گا اس مشکل وقت میں، جب میں مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہوں گا تو اللہ رب العزت ہی میرا مددگار ہوگا۔
تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان تجھ پر ایک وقت آئے گا کہ جب تو مشکل میں مبتلا ہوگا، مصیبت میں پھنسے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب تشریف لائے تو منڈیر کی دائیں طرف ابو بکر صدیق اور بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ محدثین اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح بیر عریض پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ابو بکر صدیق اور بائیں طرف فاروق اعظم اور سامنے سیدنا عثمان غنی تشریف فرما ہوئے تھے، اسی طرح آج قبر انور میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم اور سامنے جنت البقیع میں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ اسی طرح ہی جنت میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے اور سامنے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یا عثمان ان اللہ عز وجل عسیٰ ان یلبسک قمیصا، کہ اے عثمان ان قریب اللہ رب العزت تجھے قمیص پہنائے گا، اللہ رب العزت تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ تو فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اور منافق ارادہ کریں گے، منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، منافق چاہیں گے کہ اس کو اتار دیا جائے، فَلَا تَخْلَعْهُ، اے عثمان تو اسے نہ اتارنا، اے عثمان تو اسے نہ اتارنا، حتیٰ تلقانی، جہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملے۔ تو عزیزان محترم، پھر ایک وقت آیا کہ جب باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھراؤ کیا اور ظلم کرنا چاہا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان تھا کہ عثمان تو نے خلافت کو نہیں چھوڑنا، اس قمیص کو خود نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملے۔ پھر یہی ہوا کہ ان باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، آپ نے خود اس قمیص کو نہ اتارا بلکہ باغیوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلے سے ہی تیاری کروا رکھی تھی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق پر ہونے کی خبر بھی پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا، بتایا کہ وہ قریب ہے اور بہت سخت ہوگا۔ پھر وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ آدمی اس وقت حق پر ہوگا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑا اور ان کے قریب گیا تو میں نے ان کو پکڑا اور پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہی وہ آدمی ہے جو حق پر ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی وہ آدمی ہے جو حق پر ہوگا۔ جب میں نے ان کے منہ سے چہرے سے چادر کو سائڈ پہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی تھے، تو پتہ چلا کہ جب یہ فتنہ باغیوں والا فتنہ اٹھا جو خلافت کے خلاف تھا، حضور حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس فتنے کے وقت بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ساقی عثمان بنے، اور جب باغیوں نے آپ کو گھر میں محصور کر دیا اور پانی تک نہ دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مشکیزہ بھر کر پانی کا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لے کے جا رہے تھے کہ باغیوں نے تیر مار کر اس کو پھاڑ دیا۔ جب پھاڑ دیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی دستار کو، اپنی پگڑی کو ہوا میں اچھالا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اے عثمان یہ میری پگڑی دیکھ لو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دینا کہ علی تھا، علی موجود تھا، لیکن علی کے ہوتے ہوئے بھی میں پیاسا رہا، علی نے اپنی کوشش کی ہے،
اور یہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہی ہیں جنہوں نے اپنے دو جوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، ان سرداروں کو، جنت کے سرداروں کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرہ دار کھڑا کیا اور حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے تعینات کیا۔ حضرت حسن و حسین تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، کس کی چوکی داری کر رہے ہیں، کس کا پیرا دے رہے ہیں؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرا دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے دروازے پہ چوکی دار بھی کھڑے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار کھڑے ہیں، جن کو پانی پلانے کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی پلانے کے لیے مشکیزہ بھر کر لا رہے ہیں، تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ جس شان، جس ہستی کا مقام یہ ہے کہ اس ہستی کو حضور نے اپنے ساتھ ملایا، حضور نے اس طرح سے ان کو خطاب فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو وہ ہستی بھی ساقی عثمان بنی ہوئی ہے، وہ ہستی بھی عثمان غنی ذو النورین کو پانی پلانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، وہ ہستی بھی عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے جہاد کا حکم طلب کر رہی ہے کہ عثمان آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان باغیوں سے جہاد کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی پہ قربان جاؤں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہر میں جنگ ہو اور لڑائی جھگڑا ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہر میں کسی جان کو ناحق قتل کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہر کی عزت کو پامال کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے شہر کی عزت کا بھی تحفظ کیا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ملفوظات پر بھی عمل کیا اور خود خلافت نہ چھوڑی جب تک کہ منافقوں نے، جب تک کہ باغیوں نے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ بھیج دیا۔ تو عزیزان محترم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ اے صحابہ، میرا جنت میں رفیق اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو بنایا ہے، میرا جنت میں رفیق عثمان غنی کو بنایا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔